بسم اللہ الرحمن الرحیم بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے اس چیز کو جس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کرتے، یا جس کے علم پہ پورا درک نہیں رکھتے۔ احاطہ کا مطلب ہر طرح کی تفصیل کو سمیٹے ہوئے نہیں، گھیرے ہوئے نہیں۔ تو جب اس سلسلے کی ساری معلومات ان کے پاس نہیں ہے تو اس کے بارے میں ان کی بات بہت زیادہ پکی اور مدلل نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسرا کہ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور نہ ہی ان کے پاس ابھی تک اس کی آخری شکل آئی ہے۔ تعویل کے معنی آتا ہے کسی چیز کو اس کے انجام تک پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، اس کی آخری شکل جب تک ظاہر نہ ہو انسان اس کی پوری تصویر کیچ نہیں کر سکتا، ایک اندازہ لگا سکتا ہے نا۔ اب جیسے جنت، جہنم، فرشتے، ہم تو ایک اندازہ لگاتے ہیں جو خوبیاں ان کی بتائی گئی اس کے لحاظ سے، ورنہ اس کی واقعی کیفیت کو جب ہم دیکھ لیں گے تب اندازہ ہوگا نا۔ یہ اصل چیز ہے۔ بلکہ بہت ساری چیزوں کے تعویل کے معنی آتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا، ہے نا۔ اب کوئی بات بتائی گئی تو وہ چیز جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی پوری شکل میں آتی ہے۔ تفسیر تو مفہوم لیا جاتا ہے، لیکن تفسیر مفہوم جیسے معال معنی کیا ہوتا ہے؟ انجام۔ معاملہ کچھ بھی پیش آیا، اصلاً اس کا جو آخری نتیجہ نکلتا ہے وہی اصل مانا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھائی کی سال بھر، بہت سارے ٹیسٹ اور امتحان دیے، لیکن جو فائنل رزلٹ آئے گا وہی اصل مانا جاتا ہے نا۔ تو وہی ہے اصل تعویل اور وہی ہے معال، آخری انجام۔ ہاں وہ اس پہلے اول مانے ہوتا ہے لوٹنا۔ اول نہیں ہے، یہ اول سے بنا جس کے معنی لوٹنا ہوتا ہے۔ سراجی پڑھی ہوگی تو اس نے پڑھا ہوگا ایک مسئلہ اول کا بھی ہوتا ہے بہت ٹیڑھا، یاد واد نہیں ہوگا۔ ہاں تو یہ ہے اصل میں۔ اب تعویل بھی جو تفسیر کو بولتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی لفظ ہمارے سامنے آیا، کوئی عبارت ہمارے سامنے آئی، فوراً اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے جتنی چیز ہے سب کو جوڑ گھٹا کے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر ایک آخری نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ یہی کام تفسیر کرتی ہے، اس لیے اس کو تعویل بولتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں اصل میں جو چیز کہنی ہے ہاں اس کا مرجع اللہ کی طرف ہے یا اصل میں دیکھیے پیچھے جو سلسلہ کلام ہے وہ سامنے رہنا چاہیے۔ پیچھے سلسلہ کلام کیا ہے کہ عذاب کی دھمکی دی جا رہی تھی اور عذاب کا ظہور نہیں ہو رہا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ عذاب کی دھمکی دیتے ہو عذاب کیوں نہیں لے آتے؟ تو اب اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عذاب تو اپنے وقت پر آئے گا، تمہارے مطالبے کے لحاظ سے جب کوئی مطالبہ کر دے تب تو عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا ہے، ہر ایک کے لیے ایک طریقہ متعین کر رکھا ہے، اس کے لحاظ سے وہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے
کہ اس عذاب کے علم یا اس عذاب کی آگاہی کا احاطہ نہیں ان کو. عذاب آئے گا تو کیسا ہوگا, کتنا سخت ہوگا, اس کی ٹائمنگ کیا ہے, اس کی شکل کیا ہوگی, یہ ساری چیزوں کا ان کو علم نہیں, یہ درک نہیں ہے. اس لیے وہ اپنے طور پر صرف جیسے روز مرہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اس پہ قیاس کر کے مطالبہ کر رہے ہیں. اب اسی کو آگے اور واضح کیا کہ اس کی آخری شکل ابھی تک آئی نہیں ہے, یعنی عذاب اپنی آخری شکل میں آ جائے, جب آ جائے گا تب تو وہ اس کے چپیٹے میں آ جائیں گے. اس کے بعد ان کے لیے سوچنے سمجھنے اور اس کے لیے اپنی اصلاح کا کوئی موقع نہیں رہ جائے گا. تو ان کے لیے سمجھنے کے لیے جو صحیح شکل ہے وہ صرف یہ ہے جو پچھلی آیات میں بتا دی گئی ہے. اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی مطالبے کیے تھے اور ان کو بھی یہی جواب دیا گیا تھا کہ تمہارے مطالبے پہ فوراً نہیں آئے گا, اللہ نے جب وقت متعین کر رکھا تب آئے گا. اب جب آیا تو کتنا بھیانک رہا, ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ملا. تو یہ پچھلی تاریخ تو عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہے, ورنہ آج جس عذاب کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے اس کی سنگینی کا ان کو اندازہ نہیں, اس لیے کہ ہر ایک کے لیے تو عذاب کی شکل الگ الگ ہوتی ہے, کس کا جرم کتنا سنگین ہے ہلکا ہے اس کے لحاظ سے, تو اس کا اندازہ نہیں ہے اور اس کا صحیح اندازہ ہو بھی نہیں سکتا ہے. اس کا ترجمہ دو طرح سے لوگ کس کا بے علم ہی کا ترجمہ بعض نے اللہ کی طرف لوٹایا ہے, وہ صحیح ہے, لیکن ہے یہ کہ مفہوم زیادہ سوٹ وہ کرتا ہے جو سیاق و سباق کے مطابق ہو. اس لیے میں نے وہ بتایا جو سیاق و سباق سے میل کھا رہا ہے. سباق ہے اس کا تعویل ہو اور سیاق ہے ان کا عذاب کا مطالبہ کرنا اور اسے کے بارے میں صحیح موقف جو اللہ کا ہے اس کی وضاحت کیا جانا. اس تناظر میں جب دیکھیں گے تو بے علم ہی میں بے علم العذاب ہے, عذاب کی آگاہی کے سلسلے میں کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں یا اپنے احاطے میں یا اپنی معلومات میں نہیں لیا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو میں ایک دوسرے رنگ سے سمجھاتا ہوں تو آپ لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا. قرآن میں یہ کہا گیا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اور جو کچھ بولتے ہیں اس کی گواہی زمین بھی دے گی اور انسانی جسم کے اعضاء بھی دیں گے, حتیٰ کی چمڑی بھی دے گی. یہ کہا گیا. اب جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اس وقت لوگ سمجھ سکتے تھے, اس وقت یہی سوچتے کہ یہ کیسے ممکن ہے. لیکن آج جب زمانہ ترقی کر گیا ہے تو آج کوئی ہے جو کہہ دے کہ یہ ناممکن ہے؟ آج تو سب مانتے ہیں کہ کوئی بھی آواز نکلتی ہے کہیں بھی وہ سیف ہو سکتی ہے نا. کوئی بھی حرکت کی جاتی ہے اس کی تصویر سی سی ٹی وی فوٹیج میں پیوست رہ سکتی ہے. اس زمانے میں تو کوئی نہیں کرتا. تو اب اس کی تعویل آ گئی ہے. اس وقت صرف علم دیا گیا کہ ایسا ہوگا, اب اس کی عملی شکل, آخری شکل, فائنل شکل کا ایک نمونہ آ گیا ہے. تو آج تو سب مانتے ہیں. یہ صرف سمجھنے کے لیے میں نے مثال دی ہے کہ اس وقت وہ اس کی جانکاری صحیح نہیں رکھتے تھے, اس لیے گومگوں میں تھے یا تذبذب میں تھے, شک میں تھے, پورا اطمینان نہیں ہو رہا ہوگا سوائے اس کے کہ کسی کا ایمان بہت پختہ ہو تو. لیکن آج تو جاہل سے جاہل بھی مانے گا جب اس کی تعبیر اس کی آخری شکل کا ایک نمونہ آ گیا. جیسے اس کا ترجمہ ہے ہاں, یعنی وہ جھٹلا رہے ہیں اس چیز کو جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا ہے یا اس میں ان کو ملکہ نہیں حاصل ہے, درک نہیں حاصل ہے, اور نہ ہی ابھی تک اس کی آخری شکل یا اس کا عملی مظاہرہ سامنے آیا ہے.
اس کا انجام سامنے آیا ہے. اس کا ترجمہ جو دو ترجمہ میں دیکھا میرے سمجھ میں آیا علم نہیں گھیرا ہے. ہاں اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا ہے. ہاں اللہ کے علم کا احاطہ ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرے عذاب کے علم کا احاطہ اپنے اپنا وہ غلط ہوگا، اس لیے کہ یحیطو جو ہے یہ جمع ہے اور یہ واحد ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے احاطہ نہیں کیا اپنے علم کا، یعنی جتنی ان کو جانکاری. ہاں اپنے علم سے بھی کہیں تو بھی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہی واحد اور یہ جمع کذبوا جمع، وہ تو سرے سے غلط ہے. یا تو اللہ کا علم ہو سکتا ہے یا عذاب کا علم ہو سکتا ہے. جی تو اب آگے کہا جا رہا ہے اسی طرح، یعنی جیسے آج یہ جھٹلا رہے ہیں موجودہ کفار و مشرکین، اسی طرح وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو ان جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا دیکھ لو، اسی سے سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد اگلی آیت میں کیا بتایا گیا؟ عاقبۃ الظالمین میں صرف عاد و ثمود ہی نہیں ہے، جتنی قومیں ہلاک کی گئی ہیں سب. اچھا اور قومیں کہاں تھی؟ ذرا آپ بتائیے نا کہاں کی جگہ تو معلوم ہو تو ابھی سمجھ میں آ جائے گا دور تھی کہ نزدیک تھی. مصر کتنا دور تھا؟ بالکل بغل ہی کا ملک ہے نا. تو وہاں فرعون اور فرعون کی قوم نہیں ہلاک کی گئی تھی؟ تو کیوں آدھی سمود تک محدود رکھنا چاہتے ہیں؟ جب یہ صفاتی ہے، اس صفت کا مصداق جو ہو سکتا ہے سب پر ہوگا، کیا دور کیا نزدیک. دنیا کی خبریں تو دیر سویر لوگوں کو ملتی رہتی ہیں، اور بڑے بڑے حوادث کی خبر تو اور ملتی ہر زمانے میں. اب ہمارے یہاں مہا بھارت ہوئی، اس کا تذکرہ دنیا کی دوسری جگہوں کی تاریخ میں نہیں ملتا کیا؟ ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ چائنا کی تاریخ میں نہیں ملتا کیا؟ ہماری تاریخ میں تو یہ ملتا ہے کہ چین کا فلاں سیاح آیا تھا. ہماری تاریخ میں تو ملتا ہے کہ ابن بطوطہ آیا تھا، ہندوستان کے تھے سب. ہماری تاریخ ملتا ہے کہ واسکو ڈی گاما آیا تھا، ہندوستان کے تھے سب. تو وہ تو جب بڑی چیز کوئی ہوتی ہے اہم تو اس کا ذکر پھیلتا ہے. بس یہ کہ آج منٹوں سیکنڈوں میں پھیلتا ہے، اس وقت مہینوں اور سالوں میں پھیلتا تھا. جی اب آگے جو چیز کہی جا رہی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. جو لوگ تمہارے مخاطب ہیں اس میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے جی. یؤمنو ہے نا، بالکل ہو سکتا ہے نا. ہاں ہاں بولیے بولیے بولیے. ٹھیک ہے، جب ان میں سے کہیں گے تو کن میں سے مراد لیں گے؟ جو سامنے ہیں. تو سامنے تو بہت سارے پہلے سے ایمان لا چکے ہیں نا، لائے ہیں کہ اس وقت تھوڑا لا رہے ہیں. حال کا مطلب حال میں کوئی کام ہو رہا ہو، کیا جا رہا ہو نا. کام پہلے ہو گیا ہو تو وہ حال تھوڑا نہ کہلاتا ہے. جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ ماضی ہی ہیں. اصل جو چیز کہی جا رہی ہے وہ یہ سمجھانا ہے نا کہ جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں ان پر اگر عذاب کا کوڑا آج برسے تو سب ملیا میٹ. لیکن یہ امکان باقی ہے
کی جو ان کے لیے مہلت عمل رکھی گئی ہے اس میں مزید لوگ ایمان لے آئیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو نہ لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے یا رکھی ہے عذاب سے پہلے، ایسے لوگ جو ایمان لا سکتے ہیں ان کے لیے سہولت کے لیے، اور ہوا بھی وہی، اور ہر دور میں ہوا ہے۔ حضور کے زمانے میں ایمان دھیرے دھیرے تو بہت لوگ لے آئے تھے، فتح مکہ کے موقع تک تو پتہ نہیں کتنے لوگ لے آئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو الگ الگ مثالیں ہیں، کوئی 6 سال، کوئی 8 سال، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال، سب ہے۔ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع سے لایا تو کتنے دن ہو گئے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں۔ تو یہاں اصلاً یہ بتانا ہے کہ جو مہلت دی گئی ہے اس مہلت میں ابھی یہ گنجائش باقی ہے۔ البتہ اس مہلت سے جو لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کو اللہ خوب جانتا ہے، ان سے کیسے نمٹنا ہے وہ بھی اللہ خوب جانتا ہے، اس لیے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، جو بگڑیل ہے نا، فساد پھیلانے والے ہیں، ان کو اللہ خوب جانتا ہے، ان سے اللہ نمٹ لے گا، جس سے جیسے نمٹنا ہوگا ویسے نمٹ لے گا۔ کس کا؟ سیاق و سباق کے لحاظ سے مستقبل کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے، گنجائش تو رہتی ہے لیکن میچ ہونا چاہیے نا مفہوم، یہ اصل سوال ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلا چکے ہیں تو آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، ہے نا، میرے ذمے تھا تم تک پہنچانا، میں نے اپنا کام کر دیا، تم نے اس پہنچانے سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم اپنا بھگتو گے۔ انتم بریون مما عملو، تم بری ہو اس سے جو میں کر رہا ہوں، تم سے نہیں کچھ پوچھا جائے گا کہ میں نے پہنچایا نہیں پہنچایا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ میرے اوپر یہ تھوپا نہیں گیا ہے کہ لامحالہ تم سے منوا لوں، پہنچا دینا کام تھا، پہنچا دیا، اس کے بعد تو میں بری ہوں۔ اب تم الٹا کرو گے تو اپنے بھگتو گے، سیدھا کرو گے تو اپنا فائدہ اٹھاؤ گے۔ تو داعی کا موقف ہمیشہ یہ ہوتا ہے، بہت زیادہ پہنچانے کی حد تک تو ٹینشن لے گا، لیکن مانا کہ نہیں مانا، قبول کیا کہ نہیں قبول کیا، اس کا ٹینشن اس کے سر نہیں ہے۔ ہاں، نتیجے کا ٹینشن نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، تو تھوڑا سا ساری حدیث پڑھے، اس نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے۔ ہاں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اس کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں پوری بات کی آگاہی رکھیں، تب اس کے بعد ہم اس پہ کلام کریں۔ اب ہے یہ کہ اللہ کے رسول کے بال تو اور نیچے تک جاتے تھے، جیسے عورتیں چوٹی بنا سکتی ہیں ویسے آپ کے بال کی بھی چوٹی بن جاتی۔ سنا نہیں، پڑھیے کتابوں میں، احادیث کے مجموعوں میں، سیرت کی کتابوں میں، کتاب سب سمجھ میں آئے گا، ہے نا۔ وہ بھی صحیح کہہ رہا تھا، بس شرط ہے کہ اگر آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، رکھوالی کرتے ہیں، تب تو آپ بڑے رکھیے، حفاظت نہیں کرتے تو آپ کو بڑا رکھنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک صحابی تھے خریم، خریم الاسدی، وہ بال بڑے بڑے رکھتے تھے لیکن اس کی حفاظت نہیں کرتے تھے، تو آپ نے کہا کتنا اچھا ہوتا اگر خریم اپنے بال کی دیکھ ریکھ کرتے،
یہ نہیں کہا کہ کٹوا دو، یہ نہیں کہا تھا، وہ ٹھیک دو چیز کا تھا اور یہ کندھے کے اوپر ٹھیک ہے، تو یہ لیکن یہ نہیں کہا کہ کٹوا دو۔ جو ہدایت دی کتنا اچھا ہوتا کہ خریم اپنے بال کی دیکھ ریکھ کرتے، دیکھ ریکھ نہیں کرتے ہیں تو وہ چیز بری، وہ چیز صحیح نہیں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے اصلاح کر لی، تو ہمیں اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کندھے کے نیچے اپنے بال کو بس ٹھیک ہے، اب حفاظت کے لیے آسان راستہ تو یہ ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اور وہی جگہ پہ جیسے سنے ہیں جگہ پہ بتا رہے ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو اب وہ نہیں حفاظت کر پا رہے تھے تو آسان راستہ وہی تھا، انہوں نے اپنا لیا، تو کوئی تھوڑا نہ کہتا ہے کہ غلط کیا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بال کٹوا لو، کندھے سے اوپر کر لو، آپ نے کہا تھا اس کی دیکھ ریکھ اور نگرانی کرو۔ جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ یہ ہیں۔ کیا جی؟ ہاں ہاں بالکل، مگر یہ مسافت نہیں ہوئے کہ جو کندھے کے نیچے بال جو جا رہے ہیں اور کی مسافت نہیں مشابہت کا مطلب سمجھتے ہیں، وہ مشابہت ممنوع ہے جو دو لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے والی ہو۔ جو امتیاز کرنے والی نہیں ہو وہ مشابہت ممنوع نہیں ہے۔ اب پانی کا برتن وہ جیسا رکھیں ہم ویسا نہیں رکھیں، جیسی کرسی وہ استعمال کریں ویسی کرسی ہم نہ استعمال کریں، ایسا تو نہیں کہیں مطلب ہے اس کا مشابہت کا۔ جو چیز شناخت بتائی گئی ہے، جیسے ہماری شناخت بتائی گئی داڑھی اور مونچھ ترشوانا، یہودی الٹا کرتے، داڑھی نہیں رکھتے ہیں، مونچھ لمبی لمبی رکھتے ہے نا، تو ہمیں کہا گیا کہ اس کا الٹا کرو۔ اب یہ ہماری شناخت بتائی گئی تو یہاں ہمیں ایسا کرنا چاہیے، اس کا الٹ کریں گے تو یہ چیز کیا ہوگی؟ مشابہت کی ہو جائے گی۔ اصل میں ہے یہ میرے سمجھ میں جو ہے آج کے دور میں عورتیں جو ہیں وہ چھوٹا بال کرانی، حالانکہ ان کو بڑا رکھنا، تو کمی جس کے اندر ان کو سمجھایا جائے کہ تم بال چھوٹا مت کراؤ۔ اصل میں ہے یہ انسانی نفسیات ہے۔ اب سمجھ لیجیے اصل بات یہ انسانی نفسیات ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے وہی اچھی لگتی ہے، اور جس چیز کا آرڈر دیا جاتا ہے وہ خراب لگتی ہے۔ اب مردوں کا معاملہ الٹا ہے، ان کو کہا گیا کہ سادہ لباس پہنو تو وہ رنگین پہننے کو پسند کرتے ہیں، عورتوں کہا گیا رنگین پہنو تو وہ سادہ پہننے کو پسند کرتی ہیں۔ سب وہ ذہنیت کام کرتی ہے، وہ سب وہی ذہنیت ہے، تو اس ذہنیت کا وہ سب نتیجہ ہے۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ انتم بریئون مما عملوا وانا بریء مما تعملون۔ یہ ہے اصولی بات۔ کیا ہے؟ اصولی بات۔ اب اس اصولی بات کا اگر ہم یہ مطلب نکالیں گے کہ مجھ کو میرے عمل کا جواب دینا ہے، آپ کو آپ کے عمل کا جواب دینا ہے، تو ٹھیک ہے آپ جو کرتے ہیں کرتے رہیے، میں جو کرتا ہوں کرتے رہتا ہوں۔ پھر آپ مجھے کیوں ٹوکتے ہیں؟ مجھے آپ کیوں روکتے ہیں؟ میرے بیچ میں کیوں آتے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہہ دے تو ایک مسئلہ کھڑا ہوگا نا۔ تو یہاں جو بات کہی گئی ہے اس کا محل اصل میں سمجھنا ضروری ہے۔ انسان کو شخصی حیثیت میں جن چیزوں کا مکلف بنایا گیا ہے اس معاملے میں انسان آزاد ہے، لیکن انسان کو اجتماعی معاملے میں جس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے وہاں وہ آزاد نہیں ہے، وہاں وہ پابند ہے۔ وہاں کیا ہے؟ پابند ہے۔ اب شخصی حیثیت میں میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں ویسا خرچ کروں، لیکن معاشرتی لحاظ سے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ دوسرے کے مال کو ذرہ برابر بھی نہ چھوئے۔
اب اگر دوسرے کا مال ہم چھوتے ہیں تو یہ چیز تو اس کے لیے قابل شکایت ہو جائے گی، اس پر وہ آپ سے بدلہ بھی چاہ سکتا ہے، الجھ بھی سکتا ہے، لڑ بھی سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے وہ شخصی یا ذاتی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے۔ جس چیز کا تعلق اجتماعیت سے جڑ جائے گا وہاں یہ فلسفہ نہیں چلے گا، وہاں اجتماعی طور پہ جو چیز جس کے اوپر لازم کی گئی ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اب یہ جو رسول کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پیغام پہنچائے، یہ اجتماعی ضرورت ہے، وہ ان کا انفرادی عمل ہے، لیکن وہ پہنچائے گا۔ ان کے اس کہنے سے یا اس اصول سے وہ رک نہیں جائے گا کہ ہاں اب میری ذمہ داری ختم۔ یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور انہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کان لگا کر تمہاری طرف سنتے ہیں، بات غور سے سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، بس کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، گرچہ وہ غور و فکر نہ کرتے ہو۔ اصل میں ہم کو جو حواس دیے گئے ہیں نا، وہ چیزوں کو جاننے اور چیزوں کو پرکھنے کے لیے دیے گئے۔ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں، کسی چیز کا ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ سب حواس کا فائدہ ہے نا۔ تو یہ سب صلاحیتیں جو ہم کو دی گئی ہیں، یہ ہر چیز کی خوبی اور خامی جاننے اور اس کے بارے میں اپنا رویہ طے کرنے کے لیے دی گئی ہے، اس لیے دی گئی ہے۔ اب جب انسان کسی چیز پر ضد میں آ جاتا ہے تو یہ ساری صلاحیت موجود ہوتے ہوئے بھی وہ اس پہ کوئی ریسپانس نہیں دیتا۔ اب انسان نے طے کر رکھا ہے کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے، تو اذان کی لاکھ آواز اس کے کان میں پہنچے یا کوئی لاکھ اس کو خوب ہلا ڈولا کر کے جگا دے، لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھنے نہیں جائے گا۔ ہاں، تو جو سویا ہوا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے، نیند آ گئی اس لیے ہم نے جگا دیا، یا اذان کی آواز کان میں پہنچ گئی تو وہ اٹھ جاتا ہے۔ اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ تم جو پیغام پہنچا رہے ہو اس پیغام میں کیا نفع بھرا ہوا ہے اور نہ ماننے پہ کیا نقصان ہونے والا ہے، اس کی تمیز نہیں رکھتے یہ، اس لیے لاکھ تم سمجھاؤ گے بتاؤ گے یہ مان کے نہیں دینے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری آواز ان تک پہنچتی نہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ ماننا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیز ہمارے لیے کہیں نہ کہیں خلل کی ہے۔ چودھری لوگ تو یہی سمجھتے تھے، وہی عوام کو سمجھاتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہی کذبو، مکذبین، ظالمین جو چاہیے۔ لیکن ایک چیز دھیان نہیں سمجھ، ہاں کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہاں جو بہت دھیان سے سنتے، بہت غور سے سنتے، یہ سمجھو۔ ہاں جب وہ غور سے سنتے تو جو ان کے حواس ہے وہ تو کام کریں گے، حواس کام، یا من وہ تو اس پر غور کریں گے، اس کو سوچیں گے، آیت نکالنے کے لیے سوچیں گے، اچھا یا برا کچھ نتیجے تک پہنچنے کے لیے سنیں گے۔ کچھ ایسے جو سنتے ہی نہیں، ان کا تو معاملہ ختم۔ سنیے اصل میں دیکھیے یہاں جو لگتا رہا ہے کہ بہت غور سے تاکید کے ساتھ ہماری جس سے دشمنی ہو تو دشمن ہماری ایک ایک چیز کی معلومات و حرکت رکھتا ہے، کس لیے رکھتا ہے؟ اس لیے
کہ وہ دشمنی نکالنے کی راہیں ڈھونڈ سکے. یہ غور سے سنتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کو اسے قبول کر رہا ہے. وہی تو میں بولا یا تو اچھا ہے تو پورا سوچیں گے. اصل میں ہے یہ کہ وہ تو کام کرے گا پورا کام لائے آتے ان کے پاس عقل اگر صحیح عقل ہے تو صحیح سوچیں گے اور صحیح عقل نہیں ہے صحیح راستے پہ نہیں جا رہے جب غور سے سن رہے تو اس کا غلط نتیجہ نکالے. اصل میں دیکھیے اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے. اصل میں دیکھیے دشمنی کے اسباب بہت سارے ہوتے ہیں نا. کسی چیز کو سمجھ کر کے کوئی دشمنی کر رہا ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا. اب آپ غور کیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دشمنی کس بنیاد پہ کر رہے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور پر شروع میں کیوں ایمان نہیں لائے تھے؟ بس باپ دادا کے طریقے کی رکھوالی کے لیے نا. یہ تھوڑا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. جب سمجھ میں آ گیا تو ایکسپٹ کر لیا. تو ہے یہ کہ اندھے بننے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. سن کر کے انسنی کرنے کے بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ صحیح انالیسس نہیں کر پا رہے ہیں. انالیسس کرنے کے باوجود وہ ضد پہ ہوتے ہیں. جیسے ابو جہل کا معاملہ تھا. خوب سمجھتا تھا کہ محمد سچے ہیں واقعی نبی ہیں. جیسے بنی اسرائیل کے علماء کا تھا. خوب سمجھتے تھے کہ محمد وہی رسول ہیں جس کی پیشین گوئی کی گئی تھی. تو اس کے باوجود جو تماشا تھا وہ تو زدم زدہ کا تھا نا. تو فیکٹر الگ الگ ہوتے ہیں لیکن سب کا نتیجہ وہی ہوتا ہے. گویا کی سنا نہیں. یہ ہے اصل مطلب. صحیح سمجھ کا ثبوت نہیں دیا. ورنہ اگر مان لیتے صحیح سمجھ کا ثبوت دینے والے ہو جاتے تو پھر یہ مخالفت ہی ختم ہو جاتی جیسے بہت سارے لوگوں کی ختم ہو گئی. ایمان لے آئے تو جی اچھا کیوں ہم نے سیرت کی کتابوں میں یہ نہیں پڑھا کہ حضور جب مسجد میں کھڑے ہو خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتے تھے تو اختلاف کعبہ میں چھپ چھپ کے سرداران قریش سنتے تھے. تو جو سنتے تھے اس میں تو سب ایمان لائے. سب نہیں ایمان لائے تھے. جس کو توفیق ملی وہ لائے. جن کو نہیں توفیق ملی نہیں لائے. سب نہیں ایمان لائے. عام طور سے 3 لوگوں کا نام یاد ہے. اصل میں جن لوگوں کا نام یاد ہے انہوں نے اپنا ظاہر کر دیا تو ٹھیک ہے. لیکن ہے یہ کہ انہی میں آپس میں جھگڑا بھی تو ہوا کہ باہر بیٹھ کے تو مجلس میں مخالفت کرتے ہو یہاں چھپ چھپ کے سنتے ہو. یہ بھی ہوا کہ کل سے کوئی نہیں آئے گا. پھر 3 آ گئے. پھر سب آ گئے. تو وہ 3 کی تحدید نہیں ہے. 3 تو وہ ہے جو ان کو توفیق مل گئی. یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال بہت سارے جو دوسرے قبائل کے نمائندے آتے تھے یا افراد آتے تھے وہ بھی تو سنتے تھے. ان کو یہ روکتے بھی تھے. تو ان پہ بھی الگ الگ طرح کے اثرات ہوتے تھے. کچھ قبائل کے لوگ تو ایمان لے آئے. کچھ لوگ اور زیادہ ریجیڈ ہو گئے. دونوں مثالیں ہیں. اب آپ کہیں گے کہ ریجیڈ ہونے کی مثال کیا ہے؟ ہم لوگوں کو اصل میں لے دے کر کے صرف ایک منافق کا نام معلوم. آپ ذرا حدیث کے ذخیرے میں تلاش کیجئے بہت سارے منافق کے نام مل جائیں گے ہے نا. ایک منافق تھا مورائی میم رے یہ عین. اللہ کے رسول ایک موقع سے سفر کر کے کہیں جا رہے تھے راستے میں مل گیا.
تو کہا کہ میرے ہاتھ میں جو یہ دھول ہے یہ میں تمہارے اوپر پھینک دیتا، اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ تم تک پہنچ جائے گا۔ گویا اسے یہ یقین تھا کہ میں دشمنی میں پھینکوں گا اور اللہ کی سرپرستی انہیں حاصل ہے، وہ دھول پہنچے گا نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرتا ہے، نہیں پہنچے گا، لیکن اس کے باوجود کہا کہ تمہارے سلسلے میں مجھے اتنا یقین ہے لیکن پھر بھی میں تمہارے پہ ایمان لانے والا نہیں ہوں، تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ اب منافق کیسے ہوا اس کو آپ یوں سمجھیے کہ منافقین کا جو ٹولہ تھا ان کے ساتھ وہ ایمان لا چکا تھا دکھاوے کا۔ میں آپ کو نہیں مانتا، ہاں، آپ کو نہیں مانتا کا مطلب یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں مانتا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیروی نہیں کرتا، ورنہ یہ تو مان ہی رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو سرپرستی حاصل ہے اور میں کوئی حرکت آپ کے خلاف کروں گا اس کا کوئی اثر آپ کو نہیں ہوگا، اتنا تو یقین ہے اس کو۔ عبداللہ بن ابی بھی جانتا تھا لیکن پھر بھی 10 حرکت کرتا رہتا تھا جانتے ہوئے کہ نہیں ہوگا اثر۔ لیکن عبداللہ بن ابی جانتا تھا، دل میں رکھتا تھا، ہاں، وہ زبان سے تو نہیں کرتا کہ یہ بھی زبان سے اقرار کر چکا تھا، لیکن اقرار کیا، لیکن کہہ رہا ہے نا کہ آپ اللہ، ہاں اب یہ کہہ رہا مانتا نہیں ہے نا، میں آپ پر ایمان نہیں مانتا اور آپ پر ایمان نہیں لاتا۔ اصل میں ہے یہ کہ اب میں نہیں مانتا کا مطلب یہ ہے کہ یہ مترجم نے ترجمہ کیا ہے، ورنہ وہاں لفظ اطاع کا ہے، میں آپ کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کے پیچھے نہیں چلتا۔ اب اطاعت کرنا تو مان نہیں کہ آپ مترادف ہے، تو ماننا ترجمہ کر دیا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایمان نہیں لایا آپ پہ، میں آپ کی ہر بات نہیں مانوں گا۔ ہے ہمارے ملک کے کتنے بگڑیل لیڈر ہیں، اب لیڈر کی حیثیت سے وہ اپنی چلاتے ہیں، لیکن جس کو جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ماننے کے لائق ہے مانتا ہے، جو نہیں ماننے کے لائق ہے نہیں مانتا ہے۔ ڈنکی کی چوٹ جمہوریت میں بولتا بھی ہے کہ میں یہ بات نہیں مانتا، یہ غلط ہے۔ اصل میں ہے یہ کہ وہ اس حیثیت میں ہوتا تو وہ منافق کے زمرے میں جاتا کیسے؟ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو نقل ہوا ہے، اور ایسے ہی کئی منافقین کے سلسلے میں طرح طرح کے واقعات نقل ہوئے ہیں، تو ہم لوگ تو صرف ایک کا نام جانتے ہیں، اس کے کرتوت جانتے ہیں، باقی اور بھی پڑھیں اور بھی رنگ برنگی چیزیں معلوم ہوں گی۔ مری میم رے یہ عین، جی اس کے بعد کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہے جو آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا تو اندھے کی رہنمائی کر سکتا ہے گرچہ وہ نہ دیکھتا ہو؟ دیکھتا بھی ہے نہ دیکھتا ہوگا مطلب دیکھنے کا جو فائدہ ہونا چاہیے ہے نا، ویسا وہ اس کو نہیں دیکھتا، بس نام نہاد ظاہری طور پہ دیکھتا ہے، دیکھنے کی بنیاد پہ جو اسے آگاہی ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس، بے شک اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ ہاں آنکھ سے صرف دیکھنا نہ ہاں دیکھنا، ہاں بصر آنکھ سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں اور دیکھ کر کے اس کی تہ تک پہنچنے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ بصیرت جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک تو بصارت بولتے ہیں جو صرف دیکھنا ہے، اور ایک بصیرت ہے جو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ گہرائی تک دیکھا اس کے نتیجے تک پہنچ گیا۔ تو یہ جو یہاں یبصرون آیا ہے وہ بصیرت والے مفہوم میں آیا ہے،
اور یہ صرف بصارت والے مفہوم میں ہے، نظر، اب سمجھ میں آ جائے گا، ظاہری دیکھنا، ہاں، اور یہ کہ اس پہ غور نہیں کیا، تا تک نہیں پہنچ، نتیجے پہ نہیں پہنچا۔ آگے کہا جا رہا ہے بے شک اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا کچھ بھی، لیکن لوگ اپنے اوپر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا انتظام کیا، ان کو مہلت دی۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری رعایت کے ساتھ ہر ایک کو اپنے کام انجام دینے کا موقع دیتا ہے، زبردستی کسی کو فوراً یا بلا وجہ یا کسی چھوٹے جرم میں بڑی سزا میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن انسان خود اس طرح کی رعایت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے طرح طرح کی غلط حرکات میں مسلسل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہی چیز ہے کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ورنہ اللہ کے ہاں تو اتنی رعایت ہے، پہلی غلطی ہوئی تو معاف، کسی اجنبی عورت پہ نظر پڑ جائے، پہلی نظر معاف ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نظر ڈال دی تو حدیث میں یہ بات ہے نہیں کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک دھبا پڑتا ہے، اور اگر مسلسل گناہ کرتا جائے تو دھبا پڑتے پڑتے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دروازہ بند۔ لیکن اگر توبہ کر لے، استغفار کر لے، یا گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چانس رکھا ہے رجوع کا، اصلاح کا، یہ ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اور بندہ اس کے باوجود چلتا جاتا ہے، اسی پہ اصرار کرتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، تو یہ چیز ہے جو اس کا ظلم ہے۔ کس کا؟ جان بوجھ کے جیسے کہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی عورت جا رہی ہے، ہاں، وہ دیکھے تو پہلی نظر ماری جائے گی، کیا چیز؟ جیسے انداز لگ گیا کہ کوئی عورت جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے دیکھ رہا ہے تو پہلی نظر میں شمار ہوگی۔ جب آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پہلے ہی نظر میں شمار ہوگی، اپنے کو لگ گیا کہ ہاں وہ عورت ہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، عورت جا رہی ہے، لیکن آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ میرے گھر کی کوئی تو نہیں ہے، اب یہ پہلی بات تو آپ کو نہیں کچھ مجرم گردانا جائے گا، لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ میرے گھر کے نہیں ہے تو ختم مسئلہ، کوئی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بہت سی توجہ ہوتی ہے کہ ابھی پورے جا رہے ہیں، پہلی نظر اصل میں ہے کہ گھورنے کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر مستقل ہو گئی ہے نا، اور پہلی نظر کا مطلب ہے کہ نظر پڑی، آپ نے نظر پھیر لیا، نیچے کر لیا، غض بصر کا ثبوت دیا، لیکن گھور رہے اس کا مطلب آپ کی نظر مسلسل ہو گئی تو وہ پھر لمبی ہو گئی، وہ پھر چلیے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اب کہا جا رہا ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی، اس دن جب ان کو جمع کرے گا تو انہیں لگے گا کہ بس دنیا میں تو تھوڑی دیر رہے، نہیں ٹھہرے مگر دن کے کچھ حصے۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہاں آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے کب؟ قیامت کے دن، لیکن بھاگیں گے، ایک دوسرے کی سپورٹ اور مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ دنیا میں تو انسان اچھلتا کودتا ہے، کچھ بھی کر گزرنا چاہتا ہے، میرے سپورٹر بہت سارے، لیکن وہاں کچھ بھی چلنے والا جی، وہ سب قرآن میں آ چکا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یاب نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد آخری وارننگ دی گئی ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اس آیت میں وما کانوا مہتدین ہوا ہے، وما کانوا مہتدین الگ سے کیوں ہے؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، ہاں یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، ہاں وہی وہ گھاٹے میں ہے، ہاں، گھاٹے میں تو کنفرم ہے کہ ہدایت پر تھے ہی نہیں۔ جو غلط راستے پہ ہوتا ہے وہ غلط سمجھتے ہوئے نہیں ہوتا، اس کا دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے،
मुशरिकीन मक्का भी थे गलत रास्ते पे, तो वो कहते थे कि हमारे बाप दादा इस्माइल और इब्राहिम का रास्ता है ये। अहले किताब थे गलत रास्ते पे, लेकिन कहते थे कि हमारे नबियों का ये रास्ता है। तो कोई अब जिस रास्ते पे भी चल रहा होता है, अपने आप को कभी गलत रास्ते पे नहीं मानता, वो मानता है कि यही सबसे अच्छा और बेहतर रास्ता है। उनके उस कॉन्सेप्ट की तरदीद की गई। अब समझ में आया? अब आगे मैं कह रहा था कि उन्हें आखिरी वार्निंग दी गई है। क्या आखिरी वार्निंग दी गई? अगर हम तुझे दिखाएं उसका बाज हिस्सा जिसकी हम धमकी दे रहे हैं, किसका? अजाब का बाज हिस्सा जिसकी हम धमकी दे रहे हैं, यानी तुम्हारे जीते जी इन पर अजाब ले आए। और नतवफ़्फ़यन्नका, या तुझे वफात दे दे। समझ नहीं आ रहा। हाँ, कि यहाँ पर मतलब ताकीद हुई है। हाँ, नूरयन। हाँ, और ये भी है कि अगर हम दिखाएं। हाँ, अगर ये कंडीशनल हो गया, करे ना करे। नूरयन का यकीनी तौर पर, ताकीद का मतलब क्या होता है? कोई काम यकीनी तौर पर। तो अगर हम यकीनी तौर पर तुझे दिखा दे, कह रहे हम तुमको जरूर दिखाएंगे। नहीं, असल में सिर्फ होता नूरयन का तब तो होता हम जरूर दिखाएं, लेकिन इम्मा आया है अगर के साथ, तो कंडीशनल हो गया ना। बस वो कंडीशन आप जोड़े रहिए, आप उसको हटा क्यों रहे? इसीलिए तो कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, भी आ रहा है, नूरयन भी आ रहा है। बिल्कुल। असल में है ये कि अभी अल्लाह ताला का फैसला है या नहीं कि आपके जीते जी दिखा दे, ये वो अल्लाह ताला बताना ही नहीं चाहता ना। कब किस पे आफत आएगी, कब किसकी मौत होगी, कब क़यामत आएगी, अल्लाह ताला बताना नहीं चाहता, इसलिए कंडीशनल है। तो ये कब जमीन कहा जाएगी? कहा कि जमीर हुजूर की तरफ, तुझको, हुजूर को। बस अगर हम यकीनी तौर पे दिखा दें तुझे उसका बाज हिस्सा जिसकी हम उन्हें धमकी दे रहे हैं, कुफार और मुशरिकीन को। यानी अब यहाँ पर तो यही तसल्ली दी जा रही है कि हम तुमको जरूर दिखाएंगे, लेकिन जब वक्त आएगा। इम्मा देखिए, है ये कि मुस्तकबिल में क्या होगा वो सब डिपेंड करेगा सूरत हाल पे। गैब का इल्म तो रखते नहीं, तो अल्लाह ताला अपने उस गैब को जाहिर नहीं करना चाहता, इसलिए कंडीशनल बता रहा है और ऑप्शनल भी बता रहा है। और नतवफ़्फ़यन्नका, या हम तुझे वफात दे दें, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारी जिंदगी ही में अजाब आ जाए। बहुत सारे अंबिया के तारीख में ये भी मिलता है, उस नबी की जीते जी अजाब नहीं आया, उसके बाद आया। तो वो सब होते, अजाब आना ही आना। अगर ना माने तो अजाब आना ही आना है, मान जाए तो अजाब टल भी सकता है। जीते जी अजाब टला भी, जीते जी अजाब आया भी। यूनुस अलैहिस्सलाम के यहाँ टला कि नहीं टला? तो मिसालें हर तरह की है। यहाँ पर तो हुजूर से बात हो रही है, इसीलिए तो ऑप्शनल रख रहा है अल्लाह ताला, अभी जाहिर नहीं करना चाहता क्या होगा। अब हुआ क्या? कुछ चीजें तो हुजूर की जिंदगी ही में जाहिर हो गई, इनकी क़यादत छिन गई और जो अरब की क़यादत थी वो आपके हाथ में आ गई। ये कम बड़ा अजाब था उस दिन से लेके आज तक। अब मक्के के अंदर कभी काफिर और मुशरिक को क़यादत और तवल्लियत नहीं मिली, बिगड़े मुसलमान ही रहे। तो किस चीज का वादा? वादा ये था कि अगर तुम मानोगे नहीं तो तुमको सजा देंगे। सजा कैसी होगी वो एक अलग चीज है, वही वादा था या वही धमकी थी ना, कि तुमको हक बात पहुंचा रहा है रसूल, मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब बरसेगा, अल्लाह कोड़ा बरसेगा। वही था और क्या था। अब उसकी शक्ल क्या होगी वो अल्लाह ताला डिक्लेयर नहीं करना चाहता था। अब यहां शक्ल ये हुई कि उनकी क़यादत खत्म कर दी। इलैना मरजिउहुम, बस हमारी तरफ उनकी वापसी है।
शुम्म अल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, फिर अल्लाह गवाह है उस पर जो वो कर रहे हैं। यानी सबको लौट के मेरे पास आने, और फाइनल हिसाब किताब हमारे पास होगा। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, हम खुद बताएंगे देखो ये किसका कारनामा है। आगे वही उसूली बात समझा दी गई, वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, हर उम्मत के लिए एक रसूल होता है। बस जब उसका रसूल आता है तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है। वहम ला युज़लमून, और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाता। ये गोया अल्लाह के रसूल की, अल्लाह ताला की सुन्नत है, पिछली उम्मतों के सिलसिले में भी, इस उम्मत के सिलसिले में भी। वह यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन, और वो कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा, वही जो नायदहुम था, अगर तुम सच्चे हो। अब यहाँ पर एक सवाल उठाते हैं जो गौर करने के लिए आप लोगों के पास है। अजाब की धमकी तो रसूल सुनाता था ना, तो होना क्या चाहिए, वो यानी कुफ्फार और मुशरिकीन कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो रसूल से ना, वाहिद आना चाहिए ना। हर जगह तो वाहिद वाहिद रसूल के लिए आ रहा था, यहाँ जमा क्यों आया है। अजाब की धमकी सुनाने में वाले तो अल्लाह के रसूल थे, या अल्लाह के रसूल का जो मिशन था वही मिशन सारे सहाबा किराम का भी हो गया, और वो भी जब पैगाम पहुंचाते थे तो बताते थे कि मानोगे तो अच्छी बात, नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। उस लिहाज से गोया जमा का सेरा आया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर मुबल्लिग आ गया ज़ैली तौर पर, इसलिए कि वो भी उसी मिशन का हिस्सा है। इसीलिए सहाबा किराम जीते जी दावत और तबलीग का काम करते रहे।